ناظرین کرام، آج پھر یہ خاکسار خادم آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے رب العالمین کا ممنون ہوں کہ آج پھر مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں آپ کے ساتھ مل کر کتاب مقدس کی گہری اور عمیق باتوں پر بات چیت کر سکوں، اور آپ سب کے لیے کہ آپ دل سے ایک طالب علم کی طرح بالکل جیسے میں ہوں سیکھنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں اور ہمارے پروگرامز کو غور سے دیکھتے اور سنتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ پروردگار آپ کو اپنی ڈھیروں برکات سے ہمکنار فرمائے، آمین۔ آپ کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی مجھے آپ کو، کیونکہ آپ پہلے ہی سے اس بات کو جانتے ہیں کہ چند ہفتوں سے آئندہ چند ہفتوں تک ہم کچھ ایسے اہم ترین سوالات پر غور کرتے ہیں جو سوالات ہمارے مسلمان دوست ہم سے پوچھتے ہیں ہمارے پروگرامز دیکھنے کے بعد۔ آج پھر ایک اور سوال لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ سوال ہمارے ایک اور دوست کا ہے، اور ہم اکثر اپنے دوستوں کے نام کئی وجوہ کے سبب سے نہیں بتاتے، لیکن جو سوال تھا وہ ہمارے مسیحی ایمان کی بیس یعنی بنیاد سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ سوال یہ، چونکہ یہ میرے مسلمان دوست کا سوال ہے اور انہوں نے اپنے الفاظ میں اس سوال کو یوں کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مصلوب نہیں ہوئے، یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ساتھ ایسا کرے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوال پوچھا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب نہیں ہوئے، اور اللہ کے لیے یہ ناممکن ہے، مشکل ہے کہ وہ اپنے حبیب کے ساتھ ایسا کرے، چونکہ یہ انہوں نے اپنی زبان میں یہ سوال پوچھا، اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا مطلب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تو اس سے وہ مراد یسوع مسیح لے رہے ہیں۔ لہذا میں اپنے ایمان کے مطابق خداوند یسوع مسیح کا نام اسی طور پر لوں گا تاکہ آپ بہتر طور پر اس سوال کے جواب کو سمجھ پائیں۔ اور اس سوال کی بنیاد اہل اسلام کی جو مقدس کتاب یعنی قرآن حکیم ہے، اس میں سے چوتھی سورت سورہ نساء اور اس کی 157 آیت سے لے کر 159 تک، یعنی ان 3 آیات میں چاہیں تو آپ زیادہ پہلے کی بھی اور اس کے بعد کی بھی آیات کو تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن ان آیات میں ان کے سوال کی بیس پائی جاتی ہے۔ عام طور پر ہمیں یہ کہا جاتا ہے یسوع مسیح سے متعلق کہ وہ صلیب پر چڑھے تو تھے، لیکن دراصل اللہ تعالی نے ان کی صورت کو بدل دیا اور ان کی جگہ کوئی اور شخص مصلوب کیا گیا۔ مصلوب کرنے والے سمجھتے تھے کہ وہ یسوع مسیح کو مصلوب کر رہے ہیں، جبکہ وہ نہیں تھے، ان کو شبہ ہوا اور ان کی جگہ کوئی اور مصلوب ہوا۔ ماضی کے ایک پروگرام میں آلریڈی میں یہ بتا چکا ہوں کہ ان کا خیال کس کس طرف ہے کہ کون مصلوب ہوا ہوگا، اس پر آلریڈی میں بات کر چکا ہوں۔ اب دوبارہ اس طرف جانے کے لیے وقت کا ضیاع نہیں کرنا چاہتا۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی
آپ کے اس سوال کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک آپ کے یہ سوال پوچھنے کے سبب سے کئی اور ہمارے ناظرین ہیں جو اس وقت سر ہلا رہے ہوں گے کہ ہاں، ہمارے بھائی نے زبردست سوال کیا ہے اور یہ سوال پوچھنا چاہیے، ان لوگوں کو جواب دینا چاہیے۔ آف کورس ہم اسی لیے یہاں پر ہیں کہ ہم ان سوالات کے جوابات دے سکیں، لیکن یاد رکھیے کہ جب ہم عیسوی کیلنڈر کو دیکھتے ہیں تو جو پہلی 6 صدیاں گزری ہیں، یعنی پہلی صدی عیسوی میں مصلوبیت المسیح ہوئی، اور پہلی 6 صدیوں تک، 6 صدیاں کوئی 6 دن، 6 مہینے یا 6 سال تو نہیں ہوتے نا جی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ صدی 100 سال کی ہوتی ہے۔ 600 سال مسیح کی مصلوبیت کے بعد گزر گئے، اور ان 600 سالوں میں کسی بھی شخص نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ مسیح مصلوب نہیں ہوئے، یعنی ان کی شکل بدل گئی، ان کی جگہ کوئی اور وہاں پر مصلوب ہوا اور مصلوب کرنے والوں کو شبہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کلمت اللہ اور روح اللہ کو بچا لیا۔ 600 سالوں میں جہاں پر یونانی مفکرین اور فلاسفر تھے، روم کے قانون کی بالادستی تھی، اہل یہود مذہبی اعتبار سے انتہائی جنونی، ان میں سے کوئی ایک بھی اتنا زیادہ دانا نہیں نکلا کہ ان 600 سالوں میں یہ کہتا کہ یہ تو وہ نہیں ہے، یہ کوئی اور تھا، یہ ایسے ہی فضول بات ہے۔ کوئی بھی نہیں۔ اور یہ کون سی ایسی بات ہوئی کہ 600 صدیوں کے بعد آ کر یہ ایک نئی بات ہمارے سننے میں آ رہی ہے، پڑھنے میں آ رہی ہے کہ مسیح مصلوب نہیں ہوئے، ان کی صورت بدل گئی اور ان کی جگہ کوئی اور مصلوب ہوا۔ اور وہ جو رومی سپاہی اور ہنا اور کائفہ سردار کاہن جو صدوقی فرقہ میں سے تھے، اعلی مقام انہیں حاصل تھے، رومی طبیب صلیب پر مرنے والوں کا معائنہ کیا کرتے تھے کہ وہ مرا ہے کہ نہیں مرا، وہ سب پاگل ہو گئے تھے، ان کی عقلوں پر پردے پڑ گئے تھے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے۔ میں حیران ہو رہا ہوں، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور بالکل بھی نہیں آتی ہے۔ اور 600 سال تک اگر مکمل طور پر خاموشی ہوئی ہو، اور 7ویں صدی میں بلکہ اس کے بھی بعد جا کر یہ اعتراض ہو، تو یہ ذرا سوچنے کا مقام نہیں ہے کہ آخر کیوں ہے؟ مجھے اس پر سوچنے کی ضرورت نہیں میرے بھائی اور میری بہن، بہتر ہے کہ آپ سوچیں، کیونکہ یہ اعتراض آپ کی طرف سے ہے، آپ کی مقدس کتاب میں ہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ نے سوال پوچھا، میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں، لیکن ان 6 صدیوں میں اور 7 صدیوں میں کوئی بھی ایک ایسا دانا اور حکیم پیدا نہیں ہوا جو یہ کہتا کہ نہیں، یہ دھوکہ ہوا، فریب ہوا۔
کوئی ایک بھی نہیں. اور اب 7ویں صدی میں، اور اس کے بعد ہم یہ اعتراض دیکھنا شروع ہو گئے. آپ سوچیں کہ کیا ریزن تھا کہ ان 6 صدیوں میں مکمل طور پر خاموشی تھی اور اس کے بعد جا کر ایسا ہوا. جواباً یہ کہوں گا کہ ایسا کوئی ریکارڈ اور کوئی تحریری ثبوت ہمیں نہیں ملتا کہ مسیح یسوع کی جگہ کوئی اور مصلوب ہوا ہو. ہاں، یہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جہاں پر مسیح مصلوب تھے، یسوع مسیح کی بات کر رہا ہوں، ان کے دائیں اور بائیں 2 اور لوگ بھی مصلوب تھے. یہ ایک الگ بات ہے. لیکن جہاں تک خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کی بات ہے، وہ مسیح ہی تھے، اور مسیح ہی تھے جو مصلوب ہوئے، کیونکہ ان کی باتیں، ان کے کلمات جو صلیب پر اپنے دہن مبارک سے، زبان مبارک سے ادا کر رہے تھے، کوئی اور بھلے جیسا ہی ماں کا لال کیوں نہ ہوتا، وہ اس طرح کے کلمات ادا نہیں کر سکتا تھا. اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ یسوع مسیح نہیں، ان کی جگہ کوئی اور مصلوب ہوا، آپ غور کریں. آپ ذات الہی کی شان، ذات الہی کے وعدوں اور انبیاء کی نبوتوں کے برخلاف بول رہے ہیں. اور یہ کوئی چھوٹا سا پاپ یعنی گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ جب تورات کی کتاب اور اس کے پہلے باب سے شروع کرتے ہیں، 2 باب 3 باب، تو 3 باب کی 15 آیت میں یہ کلیئرلی حق تعالی خداوند کریم بات کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ میں تیری نسل، ویسے یہ تیری سے مراد ابلیس، شیطان کی طرف اشارہ ہے، تیری نسل، اور دوسری طرف عورت کی نسل کے بیچ میں عداوت ڈالوں گا. ابلیس کے اور عورت کی نسل کے. یہ خدا نے کیا کہا عورت کی نسل؟ نسل تو ہمیشہ مرد سے چلتی ہے، تو یہ عورت کی نسل، پشت، جنریشن سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے، عورت کی نسل سے مراد کوئی ایسی ہستی جو مرد اور عورت سے نہیں بلکہ صرف عورت سے معجزانہ طور پر پاک روح کی تحریک اور قدرت سے پیدا ہوگی. صرف عورت کی نسل، ایسی ہستی جو عورت کے ذریعہ اس دنیا میں آئے گی، لیکن اس کے پیچھے کسی مرد کا کوئی رول نہیں ہوگا. وہ ہستی روح القدس کی تحریک سے، خدا کی قدرت سے مقدسہ مریم کے ذریعہ اس دنیا میں آئے گی. کون ہے وہ؟ کون ہے؟ ماسوا یسوع المسیح کے کون ہے جو صرف عورت سے پیدا ہوا ہو اور جس کی پیدائش میں کوئی کسی مرد کا کوئی رول نہ ہوا ہو. انبیاء اور رسل، آپ اور میں، ہم سب مرد و زن کے ملاپ سے بایولوجیکلی اور قوانین قدرت کے تحت پیدا ہوئے ہیں. اور اگر کوئی شخصیت صرف عورت سے پیدا ہوئی،
جس میں مرد کا کوئی رول نہیں تھا، ایک ہی شخصیت ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ آگے پیدائش 3:15 کی بات ہو رہی تھی کہ میں تیرے اور عورت کے بیچ میں عداوت ڈالوں گا، اور وہ کون؟ جو عورت کی نسل سے آئے گا وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ کس کے سر کو؟ ابلیس کے سر کو کچلے گا۔ اور پھر ابلیس سے بات کی گئی، اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ جہاں تک میرا خیال ہے، میں آلریڈی اس موضوع پر برسوں پہلے بول چکا ہوں۔ ہمارے ماضی کے پروگرامز میں اس آیت پر تفسیر موجود ہے کہ کیسے عورت سے مسیح پیدا ہوئے اور کیسے سانپ کی کھوپڑی کو کچلا گیا اور کیسے مسیح کی ایڑی پر کاٹا گیا یا کیا ہوا۔ یہ آلریڈی میں بات کر چکا ہوں، آج اس پر بات نہیں کر رہا۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ کہ کیسے تورات کی کتاب کے 3 باب کی 15 آیت میں شروع میں ہی پروردگار عورت کی نسل سے پیدا ہونے والے خداوند یسوع مسیح کی آمد سے متعلق پیشن گوئی کرتے ہیں۔ خدا خود گویا وعدہ کرتے ہیں کہ ایک آئے گا۔ کون ہے وہ؟ ماسوا خداوند یسوع مسیح کے اور کوئی بھی نہیں۔ اوکے، جب یہ کہا گیا کہ تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا، یہ دشمنی کی طرف اشارہ ہے، اور ہمیشہ سے شیطان کی خدا اور خدا کے لوگوں کے ساتھ دشمنی رہی ہے، بغاوت رہی ہے، آج تک ہے۔ اور شاید ہمارے بہت سارے سوالات کے پیچھے ہاتھ اس کا ہے۔ کنفیوژنز کریٹ کرنے والی شخصیت وہی ہے جو آپ میں اور ہم میں تناؤ پیدا کرتی ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے دشمن کو جانیں کہ وہ کون ہے، اور ہم اس کو خدا کی قدرت کے وسیلہ سے شکست خوردہ کریں، اور ہم کھلے ذہن کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ کلام مقدس کی ان حقائق کو سیکھنے اور جاننے والے ہوں؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے آپ کے لیے اور میرے لیے، چونکہ آپ بہت دانا اور فہیم اور اچھے ہیں۔ اس لیے یہ مشورہ صرف آپ کے لیے ہے میرے بھائی، اس پر غور کیجئے گا۔ سیکنڈلی، مصلوبیت المسیح کا گویا ایک لحاظ سے تورات کی کتاب کے شروع میں ہی ذکر ہوا، اس کے بعد انبیاء اور انبیاء کی نبوتیں اور پیشن گویاں پے در پے ہیں۔ میں کتنی ایک پیشن گویوں کا ذکر اس وقت کروں، وقت ختم ہو جائے گا، لیکن ان پیشن گویوں کا بیان ختم نہیں ہوگا۔ پھر بھی مزید بہت کچھ ہوگا جس پر میں کہہ سکتا ہوں، لیکن اتنا ہی کافی ہے کہ رب انسان سے کوئی وعدہ کرے کہ میں یہ کروں گا، اور بعد میں وہ رب اس وعدے کے پورا کرنے سے مکر جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انجیل مقدس میں یہ بڑے واضح الفاظ میں آیا ہے کہ خدا بشر نہیں کہ جھوٹ بولے، وہ صادق القول ہے۔ مجھ سے آپ ایسی توقع کر سکتے ہیں کہ میں شاید آپ کو 7 بجے کا ٹائم دوں اور 8 بجے آؤں یا نہیں بھی آؤں؟
لیکن رب سے آپ ایسی توقع نہیں کر سکتے. میں اور آپ 2 نمبری کر سکتے ہیں، لیکن رب ہمیشہ اپنے وعدوں کا پابند ہے، ورنہ وہ خدا تو نہیں ہوا نا. ہمیں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں اس تعلق سے بھی ذکر کرتا چلوں کہ بائی دا وے اگر خدا جس نے یہ وعدہ کیا یسوع المسیح کے تعلق سے کہ وہ مصلوب ہوں گے ڈھیروں پیشن گوئیوں اور نبوتوں کے مطابق، لیکن جب ٹائم آتا ہے اور اس کی جگہ مسیح کی صورت کو بدل کر یا چلو پوری شخصیت کو وہاں سے ہٹا کر کسی اور کو وہاں پر مصلوب کر دیتے ہیں، تو کیا ذات باری تعالیٰ پر، میں نہیں کہتا لیکن آپ کے کہنے کے مطابق، یہ دوش اور یہ الزام نہیں ہے؟ گویا نہ کہتے ہوئے مجھے کہنا پڑ رہا ہے آپ کے اس اعتراض کے جواب میں کہ کیا خدا جھوٹا ہے؟ نمبر 2، کیا خدا اتنا ظالم ہے کہ وہ عین وقت پر اپنے وعدے کی تکمیل کرنا بھی چاہتا ہے اور نہیں بھی کرنا چاہتا، اس کی جگہ پر کسی اور کو مصلوب کر دے؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ ذات الہی میں یہ والی نیگیٹو صفت نہیں پائی جاتی کہ وہ دکھائیں کچھ اور کریں کچھ اور. ایڈورٹائزمنٹ 1 نمبر کی دیں اور پارسل 2 نمبر ملے، ایسا ہو نہیں سکتا. بہت سارے تجربات آپ کو ایسے ماضی رفتہ میں ہوئے ہوں گے. جب میں عہد جدید یا عصر جدید یا انجیل مقدس کا مطالعہ کرتا ہوں تو مسیح کی مصلوبیت تو پہلی صدی عیسوی میں ہوئی ہے، شاید 30-33 عیسوی میں، اور اس کے بعد شاید اتنا عرصہ نہیں گزرا ہوگا، لگ بھگ 20 سال تقریباً، میں کہہ رہا ہوں تقریباً گزرے ہوں گے، کہ ایک بڑا جہادی شخص تھا یہودیوں میں سے، انتہائی جنونی. آج کی دنیا میں اگر وہ ہوتا تو لوگ اس کو دہشت گرد کہتے. وہ تبدیل ہوا، خداوند اس پر ظاہر ہوئے، اس کا نام تھا ساؤل، اور بعد اس تبدیلی وہ پولوس بنا. بائی دا وے میں اس موضوع پر ایک سیشن کروں گا آپ کے ساتھ مل کر، انتظار کیجئے گا. لیکن ساؤل پولوس بنا اور اب مسیح کا پیروکار بن گیا، اور اس پیروی میں اس نے کتنے دکھ اٹھائے. او پیروی کی قیمت ادا کی. اور یہ بات آپ کو یاد دلاؤں کہ مسیح یسوع کے بعد کلیسیا میں، مسیحوں میں اگر کوئی دکھ اٹھانے والا تھا تو وہ پولوس تھا. بعد میں جب کرنتھس کی کلیسیا کے نام اس نے خطوط لکھے پاک روح کی تحریک سے، تو پہلے ہی خط میں اور اس کے 15 باب میں اس کی پہلی 2 3 4 اور ایون بعد کی آیات میں بھی مقدس پولوس رسول، ایون رسول اعظم کہلاتے ہیں، اس بات کا بیان کرتے ہیں کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق
یعنی عہد عتیق میں نبیوں کی نبوتوں اور پیشن گوئیوں کے مطابق مصلوب ہوئے، مر گئے، دفن ہوئے، اور پھر کتاب مقدس کے مطابق وہ مردوں میں سے جی اٹھے۔ یہ مسیح کی مصلوبیت اور اس کے جی اٹھنے کے زیادہ دیر بعد نہیں، کچھ ہی سال بعد آپ نے یہ بیان روح القدس کی تحریک سے لکھا اور بیان کیا، ریکارڈڈ ہے کہ پھر جی اٹھنے کے بعد آپ فلاں 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 لوگوں پر ظاہر ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد ابتدائی کلیساؤں میں یہودی مورخین اور ایون جو رومی اتھارٹیز تھیں، ان میں سے کوئی بھی آپ جیسا سمجھدار نہیں نکلا جو یہ کہتا کہ یہ غلط ہو گیا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ حیرانگی کی بات ہے، وہ کہتے ہیں او جی بچوں والی باتیں نہ کریں۔ میرے خیال میں یہ بات ہم پر فٹ آ رہی ہے، سوچنے سے تعلق رکھتی ہے یہ بات۔ اور اہل کلیسا کا ہماری تبلیغ، ہماری منادی، ہماری پریچنگ اور پرچار، ہماری تشہیر کا مرکزی نقطہ ہی یہی ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے پاپوں کے لیے مر گئے، دفن ہوئے اور جی اٹھے۔ اور مسیح کا مشن ہی یہی تھا، کیونکہ آپ کا یہ دعویٰ تھا، اعلان تھا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لوں، بلکہ اس لیے کہ خدمت کروں اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دوں۔ انجیل مقدس بمطابق مارکس، اس کا 10 باب اور اس کی 45 آیت، اس پر غور کیجئے گا۔ اور صلیب پر مرنے والی شخصیت اگر کوئی اور ہوتی تو کیا وہ یہ کہتی کہ اے باپ، یعنی رب العالمین، پروردگار، ان کو معاف کیجئے کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ کوئی اور ہوتا تو یہ کہتا۔ وہ کون تھا جس نے یہ کہا محبت کے رسول یوحنا کو کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے، یعنی مقدسہ مریم صدیقہ، ان کو تو لے جا ماں کے طور پر، اور ماں سے کہ آپ کا بیٹا یہ ہے، آپ اس کو لے جائیں۔ عزیزو، بہت سی باتیں اور ہیں جن پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن تاریخی ثبوت ہمارے پاس موجود ہے، اناجیل ہمارے پاس موجود ہیں، اس بات پر مہر ثبت کرتے ہیں کہ مسیح صلیب پر مصلوب ہوئے ہیں، کوئی اور شخصیت نہیں ہوئی ہے۔ خدا کرے کہ میں اور آپ ان صداقتوں کو دل سے قبول کرنے والے ہوں اور جانیں کہ میری اور آپ کی نجات کا کفارہ ہوا ہے۔ دعا ہے پروردگار ان خوبصورت باتوں کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بھاری برکت عنایت فرمائے۔ دیکھتے رہیے پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں۔